بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و حاضرین، آج ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک بچے نے قرآن پاک کا حفظ مکمل فرمایا، اور ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے گلستان میں ایک حفظ قرآن کا نیا پھول مہکا دیا. سبحان اللہ. یعنی میری اولاد میں سے دوسری نسل کے اندر یہ پہلا حافظ. سبحان اللہ. یعنی بچے تو میرے حافظ ہیں الحمدللہ، بچیاں اللہ نے دو عطا فرمائی، دونوں حافظ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ بچہ جو حافظ ہوا ہے کیونکہ میرا نواسا ہے، اس کی والدہ بھی حافظ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ خود بھی حافظ ہے، باپ بھی حافظ ہے، ماں بھی حافظ ہے، نانا بھی حافظ ہے، دادا بھی حافظ ہے، چاچے بھی حافظ ہے، اس کے ماموں بھی حافظ ہے. یعنی جس طرف دیکھو حفظ قرآن کا دریا بہہ رہا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فیض کو اللہ ہمیشہ جاری اور ساری آمین. آگے ان بچوں کی نسلیں بھی حافظ قرآن آمین. اور بڑا اپنے پرمغز خطاب ابھی سماعت فرمایا ہے، اور میری آواز سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آواز ٹھیک نہیں ہے. میں خود کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا، زور لگا کر بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا کرے. صابر صاحب میرا خیال میں بھی میرے جیسے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے. سلسلہ ماحول ہے نا، موسم کچھ ایسا ہے. تو میں 10-15 منٹ کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میں نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، میں عرض کروں گا کہ میں اپنی جتنی میری آواز ہے، میں قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ قرآن سن کر ذوق سے سبحان اللہ کہتے ہیں. قرآن سن کر سبحان اللہ کہنا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جناب صدیق اکبر کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. حضور کا قرآن سن کر فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. اور یہ خود قرآن کے اندر موجود ہے. اس پر بحث ہو جائے گی. ایک دفعہ میں نے کہا کہ قرآن سن کر سبحان اللہ کہنا صحابہ کی سنت ہے. ایک مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا، کہاں لکھا ہے جی؟ کوئی حدیث سنائیے. میں نے کہا روایت سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت موجود ہے. سبحان اللہ. قرآن موجود ہے. قرآن کہتا ہے کہ جن پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن پر جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. تو وہ بے اختیار سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ چاہوں تو میں وہ ساری آیت پڑھ دوں، لیکن پڑھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر پڑھوں گا تو تم سب کو سجدہ پڑھ جائے گا. وہ آیت ہے سجدے والی، اس لیے میں نے اس کا صرف ترجمہ پڑھا ہے. جی ہاں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مومنوں پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے کہا اب روایت کی کیا ضرورت ہے
کہ مومنوں پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو صدیق اکبر سے بڑا کون مومن ہوگا؟ فاروق اعظم سے بڑا کون مومن ہوگا؟ جب ان کے سامنے آقا قرآن پڑھتے تھے تو وہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ تو سنیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے، رب فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلی کتابیں بھی نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ تورات کس نے نازل فرمائی؟ اللہ نے۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے، زبور اللہ نے نازل فرمائی، مگر ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کی حفاظت میں کرنے والا ہوں۔ اللہ نے پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو حفاظت کا حکم دیا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، یہ 26چھٹے پارے میں ہے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ۔ میں نے بھی اپنی تفسیر میں اس جگہ اشارہ لکھا ہے کہ پہلی کتابوں کی حفاظت لوگوں کے ذمہ لگائی گئی، ان سے کہا گیا کہ اپنی کتاب کی حفاظت کرو، لیکن جب قرآن کی باری آئی اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت نہ کسی عالم کے ذمہ لگائی گئی ہے، نہ کسی مفتی کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس کی حفاظت نہ کسی طبقے کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس کی حفاظت رب العرش خود فرما رہا ہے۔ فرمایا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ تو میں نے جو سوچا ہے اس کے مطابق جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کے 2 اسباب بنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے چونکہ یہ دنیا ہے، یہ نظام اسباب کے ساتھ چل رہا ہے، ہر چیز سبب سے چل رہی ہے دنیا، تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کے بھی 2 سبب بنائے ہیں، 2 ذریعوں سے قرآن محفوظ کیا ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے اللہ نے قرآن کی زبان صرف ایک رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو قرآن کی زبان صرف ایک ہے۔ کیا زبان ہے قرآن کی؟ عربی۔ قرآن عربی ہے، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ کہ قرآن آپ کو صرف عربی میں ملے گا۔ یہ بائبل ہے نا، بائبل۔ You are in England, you find Bible in English. You go Pakistan, Bible is in Urdu. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بائبل جس ملک میں چلے جائیں، جو ملک ہے وہی، آپ ڈنمارک میں چلے جائیں آپ کو بائبل ڈینش میں ملے گی، آپ فرانس میں چلے جائیں آپ کو بائبل فرنچ میں ملے گی، جی آپ کسی بھی، آپ ایران میں چلے جائیں بائبل آپ کو پرشین لینگویج میں ملے گی، مگر سبحان اللہ قرآن کو دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں یہ عربی کے اندر ملے گی۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن عربی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی قرآن اتارا ہے، یعنی قرآن ہے ہی عربی۔ قرآن کی اگر ٹرانسلیشن کر دی جائے any other language کے اندر تو that's the translation of Quran, that's not Quran۔ کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ قرآن کا ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز میں اگر اردو میں پڑھنا شروع کر دیں قرآن تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس لیے آپ قرآن نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی ایک زبان رکھی ہے، اس لیے قرآن کے اندر
تبدیلی نہیں ہوئی. پہلی کتابیں جس بھی زبان میں نازل ہوئی ان کو ترجمہ کر کے دوسری زبان میں ڈال دیا گیا, وہاں سے اگلی زبان میں, ادھر سے اگلی زبان میں لوگوں نے ترجمے سے ترجمہ کرتے گئے اور اس کے اندر اپنا خیال ڈالتے گئے. جس نے ترجمہ کیا اپنے خیال سے کیا, پھر ترجمے کا ترجمہ ہوا, پھر ترجمے کا ترجمہ ہوا, تو وہ ہندی کی چندی بن کے کچھ سے کچھ ہو گیا. اللہ نے کچھ اتارا تھا, لوگوں نے اس کو بدل کے کیا سے کیا بنا دیا, اور اللہ کا کلام کہیں رہ گیا اور بندوں کے خیالات اس میں اتنے داخل ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا اتارا ہے اور بندے کیا پڑھ رہے ہیں. مگر رب العالمین نے فرمایا ایسا قرآن سے نہیں ہونے دیا جائے گا. جن لفظوں سے محمد مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے آج سے 1400 سال پہلے قیامت تک انہی لفظوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا. سبحان اللہ. قرآن کی نہ زبر بدل سکتی ہے, نہ زیر بدل سکتی ہے, نہ پیش بدل سکتی ہے. جو قرآن کی زبر زیر کو بدلنا چاہے گا اللہ اسے زیر و زبر کر کے رکھ دے گا, اور قرآن کی پیش کے سامنے کسی کی پیش نہیں جا سکتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسرا حفاظت کا دوسرا سبب کہ how Quran is protected by Allah Ta'ala. First is that its language is one, Arabic. اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے اللہ نے اس کا حفظ آسان کر دیا ہے. اس پر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اللہ نے قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے. رب خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا. اللہ نے قرآن کا یاد کرنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ بچے کے سینے میں قرآن ڈال دیا. ایک شاعر کہتا ہے کہ این گنجت در زمینو در سما گنجتی در سینہ اطفال ما, کہ قرآن نہ سمائے تو زمین و آسمان نہیں سما سکتا, اور سمانے پہ آئے تو چھوٹے بچوں کے سینوں میں سما لیتا. قرآن کا یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ بچہ حافظ ہے. جب قرآن کے اتنے حافظ موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے قرآن میں تبدیلی ہو سکتی نہیں ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی آیت کے نیچے وَلَقَدْ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی کے اندر, تفسیر قرطبی کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہارون الرشید بادشاہ اللہ اس کی قبر میں رحمت نازل فرما کے پاس ایک نوجوان آیا, بڑی خوبصورت شکل, بڑا چہرہ اس کا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے, تو عیسائی ہے. آپ کے خیال آیا دل میں کہ یہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا, اگر یہ ایمان نہ لایا کفر پہ مر گیا تو اتنی پیاری شکل جہنم میں جلے گی. تو بادشاہ نے کہا اے نوجوان میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ, تو مسلمان ہو جا. اس کو برا لگا کہ میرا مذہب ہے میں جو مرضی رکھوں, بادشاہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا. تو بادشاہ چپ ہو گیا. مگر 1 سال کے بعد بادشاہ کے دربار میں وہی نوجوان آیا تو کلمہ پڑھ رہا ہے, مسلمان ہے. بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ اتنی بڑی چینجنگ کیوں آئی, کیسے آئی. اس وقت تو میں نے تجھے کہا کہ تو کلمہ پڑھ, تو تجھے بہت برا لگا تھا, تو نے آگے سے مجھے سخت جواب دیا تھا, تو کس طرح مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ تو مسلمان ہو جا تو مجھے اس وقت برا لگا, لیکن میں نے کہا کہ اب میں ریسرچ کروں گا کہ کون سا مذہب سچا مذہب ہے. عیسائی سچے ہیں, یہودی سچے ہیں, مسلمان سچے ہیں, مذہب سچا کون سا ہے, تو مجھے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو کہنے لگا میں نے یہودیوں کی تورات کو اٹھایا, 3 نسخے میں نے خود بنائے تورات کے, اپنی طرف سے کچھ آیتیں نکال دی, کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دی, ادھر کی ادھر ڈال دی, ادھر کی اٹھا کر آگے پیچھے کر کے الٹ پلٹ کر کے
میں نے 3 نسخے تیار کیے تورات کے، اور میں لے گیا ان کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس، یا جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ان کے پاس لے گیا. انہوں نے دیکھا، الٹ کے دیکھا، جی ٹھیک ہے جی، رکھ دیا. پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے. انجیل کے 3 نسخے، ان کے اندر تبدیلیاں کی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ چیزیں ڈال دی، اور آگے پیچھے کیا. اور میں ان کے علماء کے پاس لے گیا، انہوں نے اس کو آگے پیچھے دیکھا، کھول کے تھوڑا پڑھا، چلو جی ٹھیک ہے، رکھ دیا. پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے. ان کے اندر بھی میں نے اسی طرح سے تبدیلیاں کی. ان کے اندر بھی میں نے کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دی، کچھ چیزیں قرآن کی نکال دی، اور پہلے سپارے کی آیتیں آخری میں ڈال دی، آخری والے کی پہلے میں ڈال دی. ان کے اندر چینجنگ کر کے، تبدیلیاں کر کے میں نے 3 نسخے تیار کیے. ایک نسخہ میں نے اٹھایا، ایک مسجد میں ایک امام صاحب کے پاس لے گیا. وہ امام حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے. اس کے سامنے میں نے نسخہ رکھا. اس نے چند ہی جگہ سے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ کہنے لگا، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے؟ یہ قرآن کے اندر تبدیلیاں کس نے کی ہیں؟ کہاں سے لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے وہاں سے بھاگا، میں نے اپنی جان بچائی. پھر میں دوسرا نسخہ کسی دوسری مسجد میں لے گیا، وہاں امام صاحب کے سامنے پیش کیا. وہ بھی حافظ قرآن. سبحان اللہ. ان کے سامنے وہ تبدیل شدہ، تحریف شدہ نسخہ رکھا تو وہ تو میرا گریبان پکڑنے لگے کہ یہ قرآن کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون ہے؟ یہ کس طرح اس طرح بدل کے لکھا گیا ہے؟ میں وہاں سے بھی چھوٹ لگائی، میں نے اپنی جان بچائی. تیسری مسجد میں گیا، تیسرا نسخہ جو میں نے تیار کیا تھا وہاں امام صاحب کے پاس رکھا. وہ بھی حافظ قرآن ہے، کیونکہ یہاں تو ہر امام اکثر حافظ قرآن ہوتے ہیں، بچہ حافظ ہے. تو 3 جگہ لے کر گیا اور مجھے اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی. قریب تھا کہ وہ میرا گریبان پکڑ لیتے. کہنے لگے کہ اس قرآن میں، اس نسخے میں تبدیلیاں کس نے کر دی ہیں؟ یہ تو تبدیلی والا نہیں ہے. بس میں نے 3 جگہ سے دیکھا، اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے یقین ہو گیا اگر اللہ کی محفوظ ترین کتاب ہے اس روئے زمین کے اوپر تو وہ قرآن پاک ہے. بس میرا سینہ کھل گیا اور میں نے سبحان اللہ. تو اللہ نے قرآن کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہوا. قرآن کے اتنے حافظوں کے ہوتے ہوئے ہلاکو خان نے جب بغداد کو فتح کیا تو تاریخ میں دیکھو کہ خون کی ندیاں بہا دی اس نے، لیکن مسلمان ہزیمت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اتنا قتل عام کیا ان کا، یہ پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے. تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس قرآن ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے ان کو دبایا نہیں جا سکتا. تو کہنے لگا کہ پھر سارے قرآن اکٹھے کرو. ہلاکو خان نے پورے بغداد سے قرآن اکٹھے کیے، معاذ اللہ ان ساروں کو جلایا، اور جلا کر ان کی خاک کو دجلہ کے اندر بہایا. تو اللہ نے ان لاشوں میں سے جو لاشیں تڑپ رہی تھی ایک بچہ کھڑا کیا جس کے وجود سے خون بہ رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کر ہلاکو خان کے سامنے قرآن زبانی پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا جا رہا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھیوں نے کہا ان کو کیسے دبائے؟ قرآن جتنے اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن ڈالا ہوا ہے. اور وہی ہلاکو خان جو تھا جس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں قرآن کون پڑھتا ہے، اللہ نے اس کی نسل میں سے اورنگزیب عالمگیر کو پیدا کیا جو ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے قرآن کی تحریر کیا. تو دوستان گرامی، یوں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل حافظ اللہ ہے، اور یہ جو قرآن کے دوسرے حافظ ہیں یہ اللہ کی اس صفت حفظ کا ایک پرتو. تو دوستو خوش نصیبی ہے آپ کی بھی. یہاں ایک ضروری بات کہہ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر حفظ کلاس ہے نا، جی چل رہی ہے. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 20 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ
ان کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. جس گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہے نا، اس گھر کے اندر ماحول بھی دین والا ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اگر ماں باپ نمازی نہیں ہے، اگر ماں باپ نمازی نہیں ہے اور بیٹے کو حافظ بنا رہے ہیں، وہ بے نماز ہو جائے گا. قرآن دیکھ کر قرآن زبانی یاد ہو جائے گا اس کو، لیکن جیسے ماں باپ بے نماز ہے ویسے ہی وہ بے نماز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر حفظ کر لیا صرف لیکن نماز نہیں پڑھی تو بتائیے کیا قرآن کی برکت حاصل ہوگی؟ پھر جی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی ہاں، مجھے ایک بزرگ نے بتایا، غالباً بریڈ فورڈ کا تھا یا کسی دوسرے شہر کا، کہ آج سے 30 سال پہلے اس نے کہا کہ ہمارے شہر کے اندر پہلا حافظ بنا، تو سارے شہر نے مل کر جشن منایا کہ ہمارے شہر میں پہلا حافظ قرآن تیار ہوا ہے. وہ بزرگ کہنے لگا پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 5 سال کے بعد وہی نوجوان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ونڈو اس نے کھولے ہوئے ہیں اور انگلش میوزک اس نے پورا زور سے لگایا ہوا ہے اور کانوں میں اس نے منگریاں پہنی ہوئی ہیں اور تھرکتا جا رہا ہے وہ حافظ. تو میں نے استغفر اللہ کہا کہ یہ وہ حافظ ہے کہ جس کا جشن پورے شہر نے مل کر منایا تھا اور اس کی یہ حالت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حفظ کر لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گھر کا ماحول اسلامی ہو. اگر باپ کی داڑھی نہیں ہے تو میں ان سب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر نماز مس کرتے ہیں تو نماز پکی پڑھیں. اگر داڑھی شریف نہیں ہے تو داڑھی شریف اپنے چہرے کے اوپر سجائیں. آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اگر حافظ بننے کے بعد اگر بیٹے نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کو مصلی پر کوئی کھڑا نہیں کرنے دے گا. وہ بچہ مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوگا، اور جب مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا تو اس کا قرآن بھی یاد رہ سکتا نہیں، کیونکہ قرآن ایسے ہی یاد رہتا ہے کہ ہر سال مصلی پہ کھڑے ہو کر سناتے رہو تو قرآن یاد رہتا ہے. جی میں نے حفظ کیا، الحمدللہ مسلسل سنانا شروع کیا. جیسے مولانا صابر صاحب ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے، جہاں تک میں بیمار نہیں ہوا تھا، میری دونوں گھٹنوں کا آپریشن نہیں ہوا، تب تک میں قرآن پاک خود سناتا رہا. میں نے غالباً 36 مرتبہ سے زیادہ بار قرآن پاک سنا ہے. تو میرا قرآن کیوں یاد ہے آج تک؟ اس لیے کہ میں مسلسل تراویح کے اندر قرآن سناتا رہا. اور حدیث بھی ہے کہ قرآن تو ایسے ہے جیسے کہ اونٹ کی نکیل ہوتی ہے، کہ اس کو پکڑے رکھو گے تو یہ ہاتھ میں رہے گا، نکیل چھوڑ دو گے تو نکل جائے گا. تو جب آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی محنت 7-8 سال کی ختم ہو جائے گی، بھول جائے گا، تو ساری محنت کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو نتیجہ اگر رکھنا ہے تو اپنے چہرے پہ سنت سجاؤ. تم داڑھی شریف سجاؤ گے تو تمہارا بیٹا بھی داڑھی والا ہوگا، اس کا ماحول بھی اسلامی ہوگا اور اس کا قرآن بھی محفوظ رہے گا. یہ میری ایک بہت عاجزانہ درخواست ہے ان سب لوگوں سے جن کے بیٹے حفظ قرآن کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے اندر ماحول بھی قرآن والا عطا فرمائے تاکہ یہ برکت آگے چلے.